السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 27۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو دیکھیں گے اور اس کے بہت ہی سہل انداز میں جواب دیے گئے ہیں۔ آج ہی آپ ہم سے جڑیں اور اس کتاب کی مکمل طور پر صحیح طریقے سے تیاری کریں اور امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس چیپٹر کے رائٹر یعنی مصنف کا نام احمد فراز ہے۔ کیا نام ہے؟ احمد فراز۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، سب سے آسان سوال اور سب سے آسان جواب۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر احمد فراز کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ اس کا جواب ہے احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1933 عیسوی میں احمد فراز کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی وہ بتانا ہے، کس جگہ ہوئی وہ بتانا ہے۔ احمد فراز پشاور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پشاور۔ پشاور اب کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ کس یونیورسٹی میں؟ پشاور یونیورسٹی میں یہ لیکچرر ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، احمد فراز کس ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ احمد فراز کس ادارے کے، کس اسکول کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ دیکھیے اس کا جواب، احمد فراز نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ کس ادارے کے؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ کہاں ہے یہ؟ پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے کس ضلع کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ اپنے انتقال سے کچھ ہی دنوں پہلے احمد فراز بہار کے کس ضلع کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب، اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے ضلع دربھنگہ کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ کہاں لائے تھے؟ ضلع دربھنگہ کے مشاعرے میں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ ان کی جو شاعری ہے اس کے کتنے مجموعے شائع ہوئے وہ بتانا ہے۔ احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ کتنے مجموعے ہیں؟ 12 مجموعے شائع ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، سوال بھی آسان اور جواب بھی آسان، نہ زیادہ مشکل نہ زیادہ ہلکا۔ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہیں؟ بنیادی طور پر احمد فراز کس مزاج کے شاعر ہیں وہ بتانا ہے۔ احمد فراز بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر۔ کس مزاج کے؟ رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ وہ عورتوں کے حسن و جمال سے متاثر دکھائی دیتے تھے۔ کس سے؟ عورتوں کے حسن و جمال سے متاثر دکھائی دیتے تھے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور حسن و عشق ہے۔ کیا ہے؟ حسن و عشق۔ حسن کے معنی آتے ہیں خوبصورتی، عشق کے معنی آتے ہیں محبت کرنا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، احمد فراز کی شاعری کس کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ کس کس حلقے میں کن کن لوگوں کے درمیان مقبول ہوئی وہ بتانا ہے۔ احمد فراز کی شاعری خصوصاً یعنی خاص طور سے عوامی حلقے میں بےحد مقبول ہوئی۔ عام کی جگہ عوام یعنی عام لوگوں کے درمیان ان کی جو شعر و شاعری ہے وہ بہت مقبول ہوئی۔ سہل ممتنع میں یعنی آسان لفظ میں
نظم کہنے کی وجہ سے، اشعار کہنے کی وجہ سے خاص بھی انہیں پسند کرتے تھے۔ سہل ممتنع میں یعنی آسان لفظوں میں شعر و شاعری کرنے کی وجہ سے خاص بھی انہیں پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہ نامہ اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ احمد فراز کی ادارت میں ماہ نامہ، اشتیاق اور داستان شائع ہوئے۔ ماہ نامہ جو ہر مہینے نکلا کرتا تھا اس میں کون کون ہیں؟ اشتیاق اور داستان۔ ماہ نامہ، اشتیاق اور داستان یہ ہر مہینے نکلا کرتا تھا۔ اور ہفتہ وار میں ہے خادم، کیا ہے؟ جو ہر ہفتے نکلا کرتا تھا اس میں کیا ہے؟ خادم، ان کی ادارت میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ دور حاضر میں زمانہ موجودہ میں مختلف ادبی اصناف میں کئی طرح کے تجربے کیے گئے ہیں۔ مختلف ادبی اصناف میں افسانہ کے اندر، ناول کے اندر، قصیدہ کے اندر، مرثیہ، مثنوی کے اندر کئی طرح کے تجربے کیے گئے ہیں۔ غزل جیسی نازک صنف میں بھی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزل لکھی گئی ہیں، لیکن جس طرح تمام تجربے کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ضروری نہیں تھا کہ آزاد غزل کا تجربہ بھی کامیاب ہوتا یا ہوا، اس لیے آزاد غزل کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ اس کا جواب ہے غزل عربی کے صنف قصیدہ کے تشبیب سے ماخوذ ہے۔ صنف قصیدہ، قصیدہ کے تشبیب سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جس غزل کے اندر ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ کون سا غزل کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی وہ بتانا ہے۔ دکن کے شاعر ولی دکنی کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ دکن کے شاعر جن کا نام تھا ولی دکنی کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کو گرامر کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ اسے غور سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ ضد کے معنی آتے ہیں الٹا، یعنی جو نیچے الفاظ آ رہا ہے نا اس کا الٹا بتانا ہے۔ یہاں پہ لکھا گیا ہے، دیکھیں اور اسے یاد کریں۔ حق، حق کا الٹا آتا ہے ناحق۔ نشیب، نشیب کا الٹا آتا ہے فراز۔ کیا آتا ہے؟ فراز۔ ظلم، اس کا الٹا آتا ہے عدل۔ عدل زیادہ بہتر ہے۔ ظلم کا الٹا عدل کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے انصاف بھی اس کا الٹا ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے عدل پر ٹک لگانا ہے۔ دیکھیے کثرت، کثرت کا الٹا کیا آئے گا؟ قلت۔ کثرت زیادتی کو بتاتا ہے، قلت کمی کو بتاتا ہے۔ ضیاء، اس کا الٹا آئے گا سود۔ کیا آئے گا اس کا الٹا؟ سود۔ چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔